ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی۔ آگے دیکھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابہت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے، وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے، لا نہیں، یعلمون علم رکھتے، اور جو لوگ کچھ علم نہیں رکھتے وہ کہنے لگے، اور جو لوگ کچھ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا، لو کیوں، لا نہیں، لولا کیوں نہیں، یکلمو کلام کرتے، بات چیت کرتے، نہ ہم سے، اللہ لولا یکلمون اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، او یا تأتینا ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، او تأتینا یا ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، آیہ کوئی نشانی۔ وقال الذین لا يعلمون اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا، لولا یکلمون اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے، او تأتینا آیہ یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، قال کہا تھا، الذین ان لوگوں نے، کذالک قال الذین اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم من سے، قبل پہلے، ہم ان، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذالک قال الذین من قبلہم اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم مثل جیسی، قول بات، ہم ان کی، مثل قولہم ان جیسی بات، کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم جو ان سے پہلے تھے نا انہوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی، تشابہت ملتے جلتے، مشابہت سے ہے نا، مشابہت ملنا، ایک جیسا ہونا، تشابہت ملتے جلتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، تشابہت قلوبہم ان کے دل آپس میں ملتے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہیں، قد یقیناً، بینا ہم نے تفصیل سے بیان کر دیں، الآیات اپنی آیات، اپنی نشانیاں، قد بینا الآیات ہم نے ان آیات کو بڑی تفصیل سے کھول کے وضاحت سے بیان کر دیا،
لقوم، اس قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، یوقنون، جو یقین کریں، جو یقین کریں ان کے لیے ہم نے کھول کے تفصیل سے اپنی آیات بیان کر دی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ صرف ترجمے سے ہی بات کافی حد تک واضح ہو گئی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی، وحی آتی تھی آپ کے پاس، اللہ کے پیغامات آتے تھے، تو مشرکین کہنے لگے جی آپ کے پاس ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی بھیجتے ہیں، جو بھی کلام فرماتے ہیں، جو بھی وحی آتی ہے، آپ کے پاس ہی کیوں؟ ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ وہ آیت یا وہ نشانی، یا چلیں آپ نبی ہیں نا اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر ہمیں بتا دے بھئی یہ میرے نبی ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ہم لے آئیں گے، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ بڑے معجزات آپ پر اترتے ہیں، کوئی ہم پر بھی اتر آئے نا، ہم مان لیں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ، یہ وحی نازل فرمائی کہ یہ وہی بات ہے جو ان سے پہلے بھی کہی تھی۔ کس نے کہی تھی؟ یہود نے کہی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، ارنا اللہ جہرا اور نر اللہ جہرا، ہم تو جب تک اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں، لن نؤمن لک، ہم تو آپ کو ماننے کے تیار ہی نہیں۔ تو کذالک قال الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح۔ اچھا اب بظاہر جو ہے نا تو یہ بڑی دلیل دے رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا یعلمون، نرے جاہل ہیں یہ لوگ۔ اس سے معلوم یہ ہوا ہر وہ بات جو انسان منہ سے نکال دے ضروری نہیں ہوتی کہ وہ بڑی سمجھ بوجھ والی بات ہوتی ہے۔ بہت سی باتیں جاہلانہ ہوتی ہیں، جو اللہ کے احکامات اور حقیقت سے متصادم چیزیں ہوتی ہیں، وہ نری جہالت ہوتی ہیں۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو کچھ علم نہیں رکھتے، لولا یکلمون اللہ، اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے، او تأتینا آیہ، یا ہم پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، دیکھو ان کافروں کے دل کتنے آپس میں ملتے ہیں، ان کافروں کے دل، کیونکہ کفر جو ہے، کفر وہ شبہات پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے کفر۔ ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر یقین پیدا کرتا ہے، اعتماد، ایمان پیدا کرتا ہے۔ وہاں پر بھی کفر تھا ایک طرح سے، نتیجہ کیا ہوا؟ نبوت پر شبہ، نبی پر شبہ، وحی پر شبہ۔ یہاں پر بھی کفر ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نبوت پہ شبہ، وحی پر شبہ، اللہ کی کتاب پر شبہ۔ کفر شبہات پیدا کرتا ہے، تو وہاں پر بھی کفر، یہاں پر بھی کفر، تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں کتنے ملتے ہیں۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان یقین پیدا کرتا ہے۔ ایمان نام ہی یقین کا ہے۔ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو جو معراج کے واقعات تھے وہ بظاہر بڑے حیران کن تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے رات معراج سے سرفراز فرمایا ہے اور یہ مراحل اللہ نے طے کروائے۔ ایمان نہیں تھا نا، تو کیا ہوا؟ شبہ، شک، کہنے لگے کہ یہ تو ایسی بات ہے، وہ ہر بات پر حضور کی تصدیق کرنے والا ابو بکر جو ہے نا، اس بات کو تو وہ بھی نہیں مانے گا۔ چلو بڑا اچھا موقع ہے، اس کے پاس جا کر کہتے ہیں سنیے اپنی بات، اپنے ساتھی کی بات۔ چنانچہ گئے اس کے پاس، ابو بکر سنا کیا؟ تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات آسمان پر گیا ہوں اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ اور فلاں جگہ یہ دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے نبی نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کے نبی نے کہا۔ انہوں نے کہا اگر میرے نبی نے کہا خدا کی قسم سچ کا ہے۔ کیوں؟ روز فرشتہ آتا ہے وہاں سے، تو آج اگر اللہ ان کو لے گئے تو کون سی بڑی بات؟
ایمان یقین پیدا کرتا ہے. جس قدر ایمان پختہ ہوگا اس قدر اللہ کے حکموں پر اور نبی کے حکموں پر یقین پختہ ہوگا، اور ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنے زیادہ بلا وجہ شبہ پیدا ہوں گے. لو جی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کہاں کا دین ہے. پھر جہاں ایمان کی کمزوری ہوگی وہاں شبہات پیدا ہوں گے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں کتنے ملتے ہیں. قد بینا الآیات، ہم نے اپنی آیات کھول کر بیان کی. لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. یہ کہتے ہیں نا ہمیں یقین آ جائے گا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں. ارے جنہوں نے یقین کرنا ہے نا ان کے لیے قرآن بہت بڑی دلیل ہے. ان کے لیے قرآن کریم بہت بڑی. اپنے کمروں میں بیٹھ کر رات کی تنہائیوں میں وہ لوگ جو بات کرتے تھے، صبح اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بات نازل فرما دیتے تھے. تھوڑی بات ہے. تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اسی وقت اللہ کی طرف سے اس کا حل آ جاتا ہے. چھوٹی بات ہے. تمہیں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو تم سے سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پہلے رونما ہو چکی، اور کچھ وقت کے لوگ ان کی تصدیق کرتے ہیں، جی ہاں یہ بات ایسے ہی ہے. تھوڑی بات ہے یہ. اس کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے مراحل اتنی تفصیل سے تمہارے سامنے بیان کیے گئے. تھوڑی بات ہے. قد بینا الآیات، ہم نے تو کھول کھول کر آیات بیان کر دی. لقوم یوقنون، جنہوں نے یقین کرنا ہے. انا، بے شک ہم نے ارسلنا، بھیجا، کا، آپ کو، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. بالحق، حق کے ساتھ، حق دے کر. ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر. بشیرن، خوشخبری سنانے والا بنا کر. ونذیرا، اور آگاہ کرنے والا یا خبردار کرنے والا بنا کر. ولا، اور نہیں، تسأل، آپ سے سوال کیا جائے گا اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. عن، بارے میں، اصحاب، والے، الجحیم، جہنم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اب یہ تسلی ہے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ کو نہیں مان رہے تو کوئی بات نہیں، ہم نے آپ کو دین دیا اور ساتھ دو ذمہ داریاں اور دیں، ایک بشیر اور ایک نذیر. مبشر اور منذر یا نذیر. بشیر کا مطلب کیا ہے، جو لوگ آپ پر ایمان لائیں، آپ کی بات مانیں، حق کو تسلیم کریں، آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ ان کو اس ایمان پر آخرت کی، جنت کی، اللہ کی رضا کی، رحمتوں کی، کامیابی کی بشارت سنائیں. اور جو لوگ آپ کی بات نہ مانیں، یقین نہ کریں، آپ ان کو آگاہ کریں کہ تمہارے اس طرز عمل کا انجام یہ ہے، بتا دیں کھول کر. تو آپ بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں. آپ کو نبوت ملی، پیغام پہنچا دیا، بشارت بھی دے دی، خبردار بھی کر دیا، آپ بری و ذمہ. اب اگر کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو جائے، آپ ذمہ دار نہیں. کل آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے. بس آپ کے ذمہ جو کام ہے آپ اپنا کام کیجئے. آپ نے کر لیا اپنا کام، اب یہ جانے اور اللہ جانے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے ان جہنم والوں کے بارے میں پھر نہیں پوچھا جائے گا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. بالحق، حق دے کر. بشیراً، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں. نذیرا، آگاہ کرنے والے، خبردار کرنے والے. ولا تسأل، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں. ایک دفعہ اس کو پھر دوہرا لیتے ہیں. وقال الذین، اور ان لوگوں نے کہا، لا يعلمون، جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے. او تأتینا آیہ، یا ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں اترتی. کذالک، اسی طرح، قال، کہا تھا، الذین، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان جیسی بات.
ان جیسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں کتنے ملتے ہیں. قد بینا الآیات، ہم نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی. لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اور آپ خبردار کرنے والے ہیں. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. صدق اللہ العظیم.